ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ شامل ہوں. اور لاسٹ ٹائم آئے بھی تھے, یہ کیا کہتے ہیں جون میں, لاسٹ ایئر کی بات کر رہی ہوں میں, جون میں آئے تھے, اور ماشاءاللہ بہت بڑا ہمارا جو ہے جلسہ ہوا تھا اور کوریج بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے بہت سی چیزیں یہاں کی الیکٹریسٹی کے حوالے سے بڑی باتیں کری تھیں. اور جو یہاں پہ جو ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عوام نظر نہیں آتی اس طریقے سے, تو جس چیزوں میں عوام کو الجھا دیا گیا ہے ان چیزوں پہ, ان مسائل پہ بات کی تھی. عوامی معاشی مسائل پہ آپ نے گفتگو کی. آج آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نژادی پارٹی نے گلگت میں اپنے نمائندے کھڑی کیے ہیں MP اور MNA کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ خیالات تو نیک ہیں الحمدللہ. ہمارے کارکنان جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں اور ینگ یوتھ بڑی ان کے ساتھ ہے, لیکن بس یہاں کیا ہے کہ وہاں گلگت بلتستان ہو یا کہیں پہ بھی ہو, خواتین کی نمائندگی کم ہوتی ہے. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاپولیشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ آلموسٹ مرد حضرات سے برابر میں ہی ہے خواتین کا. اگر خواتین کی نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم خواتین کے مسائل کو ٹھیک طرح سے اجاگر نہیں کر سکتے. اور دیکھیں جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں وومن ونگ بنی ہے, اس میں وومن ونگ جسٹ کوٹا سسٹم والی جو آ جاتی ہیں, وہ جسٹ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم خواتین ہیں, ہم ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں, ہماری ایک ذمہ داری ہے. وہ کسی خواتین کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتی. اگر خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو جس طرح سے ہماری خواتین ہیں جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, جو کہ یوں سمجھیں کہ سسرالی تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے. گلگت بلتستان میں یہ چیزیں بہت فیس کرنے کو مل رہی ہیں کہ وہاں ڈیمانڈ یہ کی جاتی ہے کہ بھئی خواتین کے لیے الگ سے ہماری جو یونیورسٹی ہونی چاہیے, بٹ کیا ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی نمائندہ آگے کرا نہیں ہے خواتین کے حوالے سے. کیونکہ خواتین کی طریقے سے, خواتین کی جو مسائل ہیں ان کی نمائندگی بہترین طریقے سے خواتین ہی کر سکتی ہیں. تو وہاں یہ تھوڑی سی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ خواتین وہاں پہ آگے نہیں ہیں. تو اگر یہ کوٹا سسٹم والی گھریلو خواتین آ جاتی ہیں تو جسٹ وہ سمجھیں ایک سیٹ ریزرو کرنے والی بات ہے, اور جو حقدار کا حق ہے وہ کھانے والی بات ہے. جب تک پڑھی لکھی خواتین فرنٹ پر نہیں آئیں گی, پارلیمنٹ تک نہیں جائیں گی, مظلوم خواتین کی آواز نہیں بنیں گی, تو کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہماری خواتین کے ہیں, ہم ان کو حل نہیں کر سکیں گے. آپ نے دیکھا خضرا اسلم صاحبہ کے خیالات سنے آپ نے, اور ان کے بڑی اہم گفتگو انہوں نے کی ہے پاکستان آزادی پارٹی کے حوالے سے, اور شہیر ملک صاحب کے بارے میں ان کے اپنے خیالات آپ نے دیکھے. اب یہ آگے مستقبل میں بہت کچھ کر رہی ہیں. ابھی میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں بھی ان کی کام چل رہا ہے, اور ابھی انہوں نے وہاں پہ ورکنگ شروع کی ہے. کچھ بیوہ یتیم بچوں کو پاکستان آزادی پارٹی کے حوالے سے ورکنگ کر رہی ہیں, اور ان کی اپنی ایک مطلب ویلفیئر بھی ہے جس کو یہ لے کے چل رہی ہیں. تو اس ویلفیئر کے حوالے سے میں بات پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. سیاسی وابستگی آپ نے دیکھ لی ان کی, اور یہ الحمدللہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن اس 2 سال میں انہوں نے جو ورکنگ کی ہے وہ قابل تعریف بھی ہے, قابل ستائش بھی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ اتنی تیزی سے کام کر کے اپنے MP MNA کھڑے کیے, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک نئی پارٹی اتنی تیزی سے ورکنگ کر کے عوام تک پہنچ رہی ہے, عوام کے دلوں کو کھڑکھڑا رہی ہے, ان کے دلوں تک مقام بنا رہی ہے. ہم خضرا اسلم صاحبہ کے بے انتہا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ہم جاتے جاتے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی عوام کے لیے, اس قوم کے لیے کوئی خاص پیغام, خصوصی بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور قوم کو اور عوام کو جو بھی ہے ان کو بتائیں کہ ہماری پارٹی جو ہے پاکستان آزادی پارٹی, ان کا منشور کیا ہے اور یہ تفصیلات کیا بتانا چاہتی ہیں. منشور تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 لائن میں اگر دیکھا جائے تو خود مختار پاکستان بنانا ہمارا ایک منشور ہے. اور دوسرا یہ کہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں انہیں ابھی نکلنا ہوگا. اب بجائے یہ کہ کسی اور کو ووٹ دیں, آپ خود قیادت کریں, اور خود قیادت کرنے کے لیے پاکستان نژادی پارٹی پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ آپ آئیں اور قیادت کریں, اور اپنے علاقوں کے حلقوں کے جو مسائل ہیں, جو عوامی مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے نا, وہ نوالا لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ مسائل نہیں جانتا, ٹھیک ہے, لیکن جو غریب انسان ہے, جو ہمارے عوام ہے, وہ جانتی ہے کہ آیا ہمارے ساتھ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, رشوت سے بغیر کام نہیں چلتا. تو آپ لوگ جو نئے نوجوان ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آگے آئیں, اچھے اچھے ڈپارٹمنٹس میں جائیں, تاکہ وہاں پر ہمارے جو باقی عوام ہیں جو مسائل فیس کرتی ہے, آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ اس سسٹم کو چینج کریں. تو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے سسٹم میں جانا ضروری ہے. اور خواتین کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اب وہ وقت نہیں ہے صرف آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اب آپ نے آواز بننی ہے ان خواتین کی جو آواز, جو بیچاری تعلیم سے محروم ہے, جو صحت سے محروم ہے, جو معاشی خود مختاری سے محروم ہے. معاشی حالات آپ کو پتہ ہیں,
تو خود مختاری کا ویژن جب تک نہیں ہوگا، جس طرح سے ہماری پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں یوں سمجھیں کہ اسمال کاٹیجز انڈسٹریز لگا کر دینی ہے خواتین کو، تاکہ خود مختاری کا ویژن کو ہم اپنے گھر سے بھی، یعنی ہمارے وطن عزیز پاکستان گھر سے بھی اسٹارٹ کریں. اور ہم اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں شہریار سیالوی صاحب نے بتائی ہیں کہ ہم IMF جو ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی کیل ہے جس کی وجہ سے کچھ ہمارے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں نکل سکتے، ہم نکل سکتے ہیں، راستے بہت ہیں، لیکن کیا ہے کہ عوام کو الجھا کے رکھنے کی ضد ہے اور پریشان کرنے کی ایک ضد ہے جو مسلسل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیکس کا بوجھ ہے، مہنگائی کا بوجھ ہے کہ عام انسان سانس نہیں لے پا رہا. جبکہ شہریار سیالوی صاحب جب سے پارٹی ہماری جو رجسٹرڈ ہوئی ہے اس سے پہلے سے ہی جو ایک انتھک محنت کر رہے ہیں پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے دین کے نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ باقاعدہ ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ آیا آپ اس طرح سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیگ نہ لگائیں، اپنے ٹیگ کے ذریعے وہی کام کر لیں، کم سے کم عوام کا تو بہتر ہوگا. اب جس طرح سے یہی ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے ہمارا یہ جو بجٹ نکالا جاتا ہے 750 ارب نکالا جاتا ہے، تو اور ایجوکیشن کا جو ہے ہمارا جو بجٹ نکالا جاتا ہے وہ 60 ارب نکالا جاتا ہے. تو اب دیکھیں ایجوکیشن کہاں پہ چلی گئی ہے ہماری. تو ہم ایجوکیشن میں سے 50% اور کم کر دیا. ہاں ایگزیکٹلی، ابھی یہ کچھ ٹائم پہلے یہ چیز ہوئی. تو مطلب ایجوکیٹ اگر آپ نہیں کرو گے اپنی قوم کو تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ معاشی طریقے سے آپ بحال ہو سکتے ہو یا ہمارا معاشرہ مضبوط ہو سکتا ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہی چیز ہے کہ ہم نے یہی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہم یہی کرنے لگے ہیں کریں گے کہ جو 17 گریڈ کے آفیسر، گزیٹڈ آفیسرز یا ان سے اوپر کے ہوں گے وہ، اور کسان ہاری کا بچہ میٹرک تک کی تعلیم جو ہے اس میں گورنمنٹ اسکولس کے اندر کریں گے، وہ آٹومیٹکلی اس کا جو ہے لیول اپ ہوگا. اور صحت کے حوالے سے بھی ہاسپٹلس کا بھی یہی سلسلہ ہے، یعنی کہ ہر بات کی، ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے کہ آیا ہم اپنے ملک کو کس طرح سے اسٹیبل کر سکتے ہیں. بٹ کیا ہے، کرنا نہیں چاہتے. یا تو آپ کو پتہ ہے ایک بندہ اپنی جیب ہلائے گا، ایک بندہ اپنی جو ہے صرف ایک اکاؤنٹ کو ہلائے گا، IMF کا قرضہ کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے پاس پھر بھی رہ جائے گا، لیکن کرنا نہیں چاہ رہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پولیٹکس پہ بہت محتاط رہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایک تلوار ہوتی ہے جو سب کچھ معاملات کو خراب کرتی ہے. ابھی ہم نے دبئی سے جو پیمنٹ کلیئر کی ہے حکومت پاکستان میں، وہ عوام کا پیسہ نہیں تھا، وہ سیاسی لوگوں کا پیسہ تھا جس کو کلیئر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنی جیب سے ادا کی. بہرحال میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اور آپ نے خضر اسلم کے خیالات سنے، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عبدالسلام شاہ ہمارے کیمرہ مین رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاضی محمد وسیم آپ کے سامنے ہیں. تو خضر اسلم صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے تفصیلی گفتگو کی اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور لوگوں کو بتایا، عوام کو بتایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کی ایک اور ان کا سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ایک ویلفیئر بھی ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کے ویلفیئر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.